اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم احکام المیت و غسلہ۔ آج ہمیں میت کے احکام اور غسل میت کے جو احکامات ہیں اس کو پڑھنا ہے۔ 87 نمبر یہ مسئلہ ہے اور اس میں جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ الاحوۃ، سب سے پہلے بہرحال یعنی گرچہ یہ میت نہیں ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال کرے، اور یہ تقریباً تمام کتابوں میں آپ کو ملے گا، شرائع اٹھانے کوئی بھی تھا کہ کہیں گے کہ ہم احکام میت بتانے والے ہیں، لیکن ابتدا اس کی کس سے ہوگی؟ فصل اول میں احتضار کے ذریعے سے ہوگی، اور انشاءاللہ کہ مطلب حالات کیا بتائیں گے کس کے، کہ مطلب محتضر کے کیا احکامات ہیں کہ اس کو روبہ قبلہ رکھیں یا یہ ساری چیزیں۔ تو یہ کیوں ہے ایسا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی مجازن ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ قرینہ جو کیا ہے، قرینہ اشراف ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ چونکہ جو حالت احتضار میں ہوتا ہے وہ مشرف علی الموت ہوتا ہے، یعنی وہ موت سے قریب تر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو الگ سے نہیں بیان کرتے بلکہ میت کے احکام میں بھی اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک خارجی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے کیا ہیڈنگ لگائی ہے، احکام المیت غسل، میت کے احکام اور غسل میت کے احکام، لیکن ابتدا میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، الاحوۃ توجیہ المیت المسلم ومن بحکم حال نزعہ الی القبلہ، ٹھیک ہے، کہ حالت احتضار میں جو مسلمان ہو اس کے لیے احتیاط ہے کہ اس کو جو ہے رخ کر دیا جائے اس کی کس کی طرف؟ قبلے کی طرف، اور انشاءاللہ تو وہ تو مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے، تو پھر آپ احکام میت کیوں اس کو داخل کر رہے ہیں؟ تو یہ اس وجہ سے چونکہ جی کرے احتیاط ہے کہ توجیہ المیت المسلم، اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کی میت ہے، ومن بحکم ہی، یا اس کے مسلمان کے حکم میں جو ہے، یعنی کیا مطلب، کیا اس کی شرح کریں گے؟ یہ حربی یا ضمنی آتا ہے جو اس کے حکم میں ہوتا ہے مسلمان، یعنی جسے امن و امان دے دیتے ہیں، نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، بہرحال وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، کافر حربی اس کو اپنے طریقے سے اس کو دفن کریں گے، اسے کیا ہو؟ یہ مسلمان کے جو بچے ہیں یا جو مسلمان ہیں لیکن کیا ہے، مثلا جو مجانین ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو یہ چونکہ تابع ہوتے ہیں ماں باپ کے، تو لہٰذا ان پر بھی جو احکامات ہوتے ہیں وہ کیا ہے، مسلمان کے لگائے جاتے ہیں، ورنہ جو بچہ ہوتا ہے وہ مسلمان تھوڑی ہوتا ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، مگر اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو بچے بھی جو کیا ہیں ان کے ساتھ مسلمان کا ہی سارا رول اپنایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تو یہ سب شرح ہے، شرح کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ آپ کو جو عبارت دی گئی، اب دیکھو توجیہ المیت المسلم ومن بحکم، تو یہ من بحکم کون ہے؟ یہ ہے، یعنی مسلمان کے بچے، مسلمان کے مجانین، جی جی۔ حال نزعہ القبلہ، کہ جب وہ حالت نزع میں ہوں، حالت احتضار میں ہو، تو ان کو کیا کیا جائے؟ روبہ قبلہ کیا جائے۔ کیا مطلب؟ کیسے کیا جائے روبہ قبلہ؟ طریقہ کیا ہوگا؟ تفسیر بے ان یوضع علی قفاہ وتمد رجلہ نحوہا، کہ اس کو جو کیا ہے اس کی پیٹھ کے بل جو ہے کیا لٹا دیا جائے، اور جو ہے چت لٹا دیا، جس کو کہتے ہیں چت لٹا دیا جائے، اور پیر کو جو ہے روبہ قبلہ کر دیا جائے۔ اس طریقے سے کہا جاتا ہے کتابوں میں، اس طریقے سے اگر اس کو بیٹھایا جائے تو اس کا چہرہ جو ہے کیا ہے، قبلہ کی طرف، اور انشاءاللہ والاحوۃ ان یکون ذلک باذن الولی، اور احتیاط یہ ہے کہ یہ سارے امور اگر کوئی شخص انجام دے رہا ہے، اول یا تو خود ولی یہ کام کر لے، اور اگر ولی نہیں ہے تو کم سے کم ولی کی اجازت سے یہ سارے امور انجام دیے جائیں، اور انشاءاللہ اسے ذہن میں رکھیے گا۔ میت میں یا پھر نکاح وغیرہ، چونکہ آپ جائیں گے جب انڈیا تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، اگر کسی میت ہے تو نماز میت وغیرہ اس کے احکامات، اور نکاح وغیرہ میں، تو اس میں کیا ہے، جگہ جگہ جو بھی آپ کو قدم اٹھانا ہے، آپ خود یہ کہ بھیا میں تو مولانا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی اجازت کی؟ نہیں، اس میں شریعت نے کہا کہ اس میں جتنی بھی امور ہیں وہ سب ولی کی اجازت سے انجام پانے چاہیے، اور دیکھیں حتیٰ کہ مطلب وہ حالت احتضار میں اس کو اگر حرکت دینی ہے تو ولی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے بتا سکتے ہیں؟ ایسا اس لیے کہ چونکہ یہ سارا وظیفہ کیا ہے، اصل میں ولی کے اوپر ہے، بس انشاءاللہ تو ولی خود نہیں کرتا کسی کو اجازت، تو اس کی اجازت سے وہ انسان ولی وہی بس مثال طور پر اگر بچہ مر رہا ہے تو اس کے ماں باپ ہیں، بس انشاءاللہ، یا باپ مر رہا ہے تو بیٹے جو وراثت پانے والے، ابھی بتانے والے ہیں کہ کون ہے ولی۔ ہاں، ولی کون ہے؟ جو اولا بالمیراث ہے وہی ولی ہے، اولا بالولایت ہے، بس انشاءاللہ۔ اگر باپ مرے گا تو سب سے زیادہ وراثت وغیرہ کو کس کو ملے گی؟ بیٹے وغیرہ کو، تو سب۔ ہاں، ولا فرق فی المیت بین الرجل والمرأة والکبیر والصغیر،
ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ جو ہم نے کہا کہ مطلب یہ جو مسلمان کی میت ہے یا مسلمان حالت احتضار میں اس کو جو کیا روبہ قبلہ کرنا ہے، کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ٹھیک ہے مرد ہو یا عورت ہو، ان شاء اللہ، یا پھر بڑا ہو یا چھوٹا بچہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہی مستحب الاسراء، اس طریقے سے مستحب ہے کہ اگر کسی کی میت ہو جائے مسلمان کی تو اس کے تجہیز و تکفین میں انسان کیا کرے، جلدی کرے، بس ان شاء اللہ. الا ان یشتبہ امر موت ہی، مگر یہ کہ اس کے موت کا جو مسئلہ ہے وہ کیا مشتبہ ہو جائے. یعنی کیا مطلب، یعنی ابھی کنفرم نہیں ہو پایا کہ یہ مرا ہے بھی کہ نہیں. یعنی جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آنکھ بند ہوئی اور لے جا کر آپ جو ہے وہ کفن دفن کر کے اس کو دفنا دیجیے، نہیں. اگر مشتبہ ہے، اگر کنفرم نہیں ہوا ہے تو پھر بلکہ حرام ہے، آپ اس کو دفن نہیں کر سکتے، بس ان شاء اللہ. 3 دن تک کے بلکہ کہا گیا ہے بعض کتابوں میں کہ انتظار کرنا ہوگا، آپ 3 دن تک انتظار کیجیے. اگر وہ نہیں، اس سے کوئی علامت ظاہر ہو جی زندگی کی، تب جا کے اس کو آپ دفنا کر سکتے ہیں. الا یشتبہ امر موت، مگر یہ کہ اس کے موت کا جو مسئلہ ہے وہ مشتبہ ہو جائے. مشتبہ یعنی کیا مطلب، جیسے عام طور سے ہوتا ہے بعض بیماری سے کوما وغیرہ میں انسان جب چلا جاتا ہے تو وہ سمجھ لیجیے وہ میت ہی ہے، بس ان شاء اللہ. مگر یہ کہ وہ زندہ ہوتا ہے، انسان کو نہیں پتہ چلتا ہے. ہاں اگر کوئی اختصاص ڈاکٹر ہوتا ہے وہ سب کنفرم بتا دیتے ہیں. فإنه يجب التاخير حينئذ حتى يتبين موت، تو اس صورت میں جب کہ امر مشتبہ ہو جائے موت کا تو اس وقت کیا ہے، مستحب نہیں بلکہ واجب ہے آپ کے اوپر کہ آپ تجہیز التکفین نہ کریں اس کی، بلکہ انتظار کریں یہاں تک کہ حتى يتبين موت، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے آپ کے اوپر کہ سامنے والا اس دنیا سے جا چکا ہے. بے این یوزیا اللہ، یہ یہاں سے ایک مرتبہ ترجمہ کر دیجیے اوپر. بے ان یوضع علی قفاہ وتمد رجلاہ، ہاں کہ اس کو جو کیا ہے، اس کو قفا کہتے ہیں، یہ جو پیٹھ وغیرہ کی، ہاں اس کے حصے میں کیا ہے اس کو لٹا دیا جائے. وتمد رجلا، اور اس کے جو دونوں پیر ہیں اس کو جو کھینچ دیا جائے تاکہ انسان لیٹا ہو تو مطلب پیر اٹھا ہوا نہ رہے، بس ان شاء اللہ. تو اس کے پیر کو مد یعنی کھینچنا، اس لیے کہتے ہیں اس میں بھی مد استعمال ہوتا ہے تجوید وغیرہ میں، بس ان شاء اللہ مد یعنی کھینچنا. تو اس کو کھینچنے کا مطلب کیا ہے، یعنی پیر کو، کہ پیر برابر، ہاتھ تو اگر مڑا ہوا ہے تو ہاتھ وغیرہ کو بھی برابر کرنا. جی مطلب پورا اس کو لٹانا ہے برابر. ہاں آسان جی. چونکہ یہ بھی ایک احتمال ہوتا ہے نا کہ مرنے کے بعد اگر کچھ دیر تک یہی انسان چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ جس پوزیشن میں میت ہوتی ہے وہ اسی پوزیشن میں رہ جاتی ہے، بس ان شاء اللہ. تو ایسا نہ ہو، لہذا ضروری ہے کہ انسان کیا کرے، اس کو ہر ساری ہڈی وغیرہ کو سیدھا کر دے، آنکھ کھلی ہوئے تو آنکھ کو بند کر دے. یعنی اگر مر گیا، اگر پیر مڑا رہے گا تو مڑا ہی رہے گا وہ، پھر سیدھا مڑا، ہاں نہیں، اگر جب تک باڈی اگر ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر مڑا ہی رہے گا، پھر وہ سیدھا نہیں ہوتا. جب تک باڈی گرم ہے وہ نہیں، مسئلہ نہیں، پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے جیسے آپ کرتے ہیں. سنیے مسئلہ سنیے، کہہ رہے یجب غسل المیت علی المکلفین کفایۃ فیسقط عن الباقین بقیام واحد بہ. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اب آئیے غسل میت کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے، انسان حالت احتضار میں تھا، اس دنیا سے چلا گیا. حالانکہ حالت احتضار کی اور بہت ساری تفصیلی بحثیں ہیں، لیکن اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا، منتخب مسائل ہیں، آگے انشاءاللہ آپ شرائع وغیرہ میں پڑھیں گے، تفصیلی بحث ہے. اب آئیے، انتقال ہو گیا، ہم نے کیا کہا کہ مستحب ہے کہ اسراء کیا جائے، جلدی کیا جائے اس کی تجویز تکمیل میں. اور انشاءاللہ سب سے پہلا مرحلہ آئے گا غسل دینے کا. تو غسل میں کیا ہے، کہ غسل سب سے پہلے آپ حکم جانیے کہ غسل کیا ہے. غسل واجب کفائی ہے. واجب کفائی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ جو کیا اس کو انجام دے تو سب سے ساتھ. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں یجب غسل المیت علی المکلفین، جو مکلف لوگ ہیں ان کے اوپر کیا ہے، غسل میت واجب ہے، بس انشاءاللہ. اچھا، یہ واجب کیا ہے، علی نحو الکفایہ ہے. کیا مطلب، فیسقط عن الباقین بقیام واحد بہ. اگر مکلفین میں سے کوئی ایک بھی کھڑا ہو کر غسل دے دے، چونکہ غسل دینے والے عام طور سے ایک ہی ہو، ایک بھی اگر غسل دے دے تو باقی سے کیا ہے یہ ساقط ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی نہ دے تو سب کے سب جو کیا ہوں گے، گناہگار ہوں گے، بس انشاءاللہ. وَكَذَلِكَ سَائِرُ وَاجِبَاتِ الْمَيِّتِ الَّتِي سَنَذْكُرُهَا. اور غسل میت ہی نہیں بلکہ غسل میت کے علاوہ نماز میت ہو یا دفن میت ہو، یہ سب کے سب جو واجبات کفائی میں سے ہیں. کہ کیا مطلب، کہ اگر کوئی اس کو انجام دے رہا ہے تو باقی سے ساقط ہے، لیکن اگر کوئی انجام نہ دے تو پھر کیا ہے، سب کے سب اس پہ گناہگار ہوں گے، بس انشاءاللہ. وَيَخْتَصُّ وُجُوبُ التَّفْصِيلِ بِالْمَيِّتِ الْمُسْلِمُ أَمْرِ الْحُكْمِ كَأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ وَمَجَانِينِهِمْ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ صِنْفَانِ. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تفصیل یا تفصیل ہے کتاب میں آپ کی، وہ یہ جو عبارت میں پڑھ رہا ہوں سنیے. وَيَخْتَصُّ وُجُوبُ التَّفْصِيلِ بِالْمَيِّتِ. تفصیل آپ کے میں کیا ہے، اس میں تفصیل ہے کہ سنیے. تو کہہ رہے وَيَخْتَصُّ وُجُوبُ التَّفْصِيلِ بِالْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ وَمَنْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِ. ٹھیک ہے،
کہ یہ جو مسلمان میت کے جو حکم ہیں، جیسے خود دیکھیے وہ جو بات ہم نے کہ میری بات کی تائید سنیے، ومن بے حکم ہی کی تائید کیسے کر رہے ہیں، کا اطفال المسلمین و مجانین، یہ میں نے دیکھا نہیں تھا لیکن آپ کو بتایا تھا، تو یہ دیکھیے بات کی تائید بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی جو تفصیل جو واجب چیزیں ہیں ان کی تفصیلات جو کیا یہ مختص ہیں، بات ان شاء اللہ. ہاں، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ صِنْفَانِ، کہ مطلب کیا ہے ان کو مطلب یہ غسل کی جتنی تفصیلات ہیں یہ سب کے سب جو کیا ہیں مختص ہیں مسلمانوں سے، بات ان شاء اللہ. کہ اس طریقے سے ان کو غسل دیا جائے گا. الا صنفان وَيُسْتَثْنَى، یہ کہ مطلب غسل کی جو تفصیلات ہیں ان سے جدا کر لیا گیا ہے دو طرح کے لوگوں کو، کہ جن کو جو کیا ہے اس طریقے سے غسل یا باقی جو میت کے احکامات ہیں ان کو اس سے مستثنی رکھا گیا، ان پر یہ سارے احکامات لاگو نہیں ہوں گے، بات ان شاء اللہ. اگر یہ مجانین سے مراد کیا ہے؟ مجنون کی جمع ہے مجانین، پاگل. جی نہیں، تو اطفال کو کام یہ سب یعنی کہہ رہے کہ میت مسلمان میت کو یا مسلمان میت کے حکم میں جو بچے ہیں یا جو پاگل ہیں ان سب کو غسل دیا جائے گا. یہ ساری تفصیلات ان کے حق میں ہیں، بس کس کے حق میں نہیں، دو طرح کے لوگ ہیں جن کے حق میں نہیں ہیں. اب وہ دو آگے ذکر کرنے والے ہیں، ورنہ یہ جو حکم ہے یہ جتنی تفصیلات ہیں غسل کے حوالے سے یا میت کی جتنی تفصیلات ہیں یا حالت احتضار کی تفصیلات ہیں یہ سب کے سب پر لاگو ہوگا. کس کے اوپر؟ مسلمان میت کے اوپر. مسلمان میت کے جو حکم میں ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ بچے، ان کے جو مجانین وغیرہ ہیں، بات انشاءاللہ. لیکن ان تفصیلات سے جدا رکھا گیا، مستثنی رکھا گیا دو طرح کے صنف کو، دو طرح کے لوگوں کو. وہ کون کون سے؟ ایک نمبر من قتل رجمن، وہ کہ جسے جو کیا ہے رجم کر کے، قتلہ یا قتلہ پڑھا جائے؟ نہیں، قتلہ پڑھیں گے تو مانا یہ ہے نا جس کو قتل کیا گیا ہے. قتلہ یعنی کہ اس نے قتل کیا ہے، تو اس نے تھوڑی قتل کیا ہے، بات ان شاء اللہ. وہ من قتل رجمن، ٹھیک ہے، او قصاصا بامر الامام علیہ السلام، وہ ہاں اس کو مستثنی کیا گیا کہ جس کو قتل کیا گیا ہو، کس کے؟ ہاں امام کے حکم سے، قصاص کے طور پر. قصاص یعنی کیا؟ یعنی کہ ہاں اس نے کسی کو قتل کیا تھا، امام نے حکم دیا کہ یہاں پر قصاص لیا جائے گا، چنانچہ اس سے بھی قتل کر دیا گیا قصاص میں. یا پھر کیا ہے، اگر کسی نے الیاذ باللہ کیا ہے اپنی بیوی کے رہتے ہوئے، اس کے ساتھ میں رہتے ہوئے اگر کسی نے کیا کیا، ذات بعل سے کیا کیا، زنا کیا، اور انشاءاللہ تو کہتے ہیں کہ کوئی خاتون اگر ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے زنا کرے، اس کہتے ہیں رجم ہے. یعنی رجم یہ کیا مطلب کہ اس کو جو ہے وہ مٹی میں اس کو گاڑ کے اور چہرہ نکال کے اور اس پر رجم کیا جائے یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے. یہ رجم کا جو قانون ہے، تو کہہ رہے کہ اس صورت میں بھی کیا ہے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. تو یہ دو صنف جو کیا ہیں، دو صنف نہیں ایک ہی ہے یہ، ان کو یعنی وہ کہ جن کو امام کے حکم سے رجم یا قصاص کیا جائے گا، ان کو کیا ہے اور نائب یا پھر نائب امام اگر حکم دے رہے ہیں. اللہ تفصیل فی محل، اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے محل میں آنے والی ہے. ہاں کہہ رہے کہ ان لوگوں کو کیا ہے، ان کو غسل میت نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کے لیے حکم تفصیل میں پڑھیں گے. بلکہ ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جسے قصاص لینا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ پہلے ہی تم غسل کر لو انشاءاللہ اور کفن پہن لو، پھر لے جا کر ان کو رجم کر دیا جائے گا اور ویسے ہی لے جا کر دفنا دیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ایک صنف. دوسرے صنف من قتل فی جہاد، وہ کہ جو قتل ہو گیا ہو کہاں پہ؟ میدان جہاد میں. اور دفاع عن الاسلام، یا جہاد نہیں بلکہ جو جنگ تھی وہ دفاعی تھی، جیسا کہ یہاں پر وہ تھا جہاں پہ فتح داعش کے حوالے سے، ٹھیک ہے. بے شرط ہے اللہ، لیکن یہاں پہ شرط ہے اس کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا، واضح انشاءاللہ، اس کو بھی کفن نہیں دیا جائے گا. بے شرط ہے اللہ یدرک المسلمون حیا ولو بالحزا، لیکن اس شرط پہ کہ جو شہید ہوا میدان جہاد میں، ٹھیک ہے، اس کو مسلمان درک نہ کریں زندہ، گرچہ وہ ایک لحظے ہی کے لیے کیوں نہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب مسلمان اس تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے تو کہتے شہید. ورنہ اگر مسلمان پہنچے دیکھا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں تو پھر وہ کیا ہے، وہ نارمل، پھر شہید تو ہوگا ہی مگر کیا ہے اس کو دفن وغیرہ کیا جائے گا، وہ والا احکامات جاری نہیں ہوں گے. بات انشاءاللہ. تو یہ دو کون سا؟ یعنی مسلمان پہنچنے سے پہلے اگر مر گیا تو پھر وہ شہید ہے. شہید دوسری صورت میں بھی ہے، دونوں صورت میں شہید ہے. بس ہاں بس یہ کہ اگر مسلمانوں نے اس کو درک کر لیا انشاءاللہ تو پھر ہاں کہ زندہ ہے تو ہو سکتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے، یہ بھی احتمال ہے، یا ابھی نہ مرے بعد میں مرے انشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو
تو اس وجہ سے وہاں یا پھر بات درک کر لیا پھر اس کے بعد مرا وہ شخص، 2 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد مرا، تو اس وقت میں کیا ہے اس کو جو ہے وہ کیا ہے غسل و کفن دیا جائے گا. واضح ان شاء اللہ. تو غسل و کفن نہ دینے کی شرط کیا ہے کہ میدان جنگ میں وہ لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، اس حال میں کہ مسلمان اس کو زندہ جو ہے درک نہ کریں. واضح ان شاء اللہ. جیسا کہ بہت سے مطلب ایسی میتیں بھی ملی ہیں کہ جو مطلب ایک عرصے تک کے رہی ہیں. فیس بک وغیرہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کئی زمانہ گزر گیا اور وہ شہید تھے اور ان کی لاش جو اب تک ویسے ہی باقی تھی. تو یہ بہرحال خدا نے وہ یہ عطا کر رکھا ہے ان کے اوپر، یہ اپنا معجزہ ہے یا پھر کرامت ہے کہ اس ذریعے سے ان کی لاش جو خراب نہیں ہو پائی. واضح ان شاء اللہ. مسئلہ نمبر 89 کہ اذا اوصى المیت بتغسیلہ و بسائر ما يتعلق به من التکفین والصلاة علیہ والدفن الى شخص خاص فهو اولی به من غیرہ. ٹھیک ہے. اب آئیے اس حوالے سے گفتگو کہ میت کو غسل کون دے، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ کفن کون پہنا ہے، یا اس کے جو سارے امور ہیں کون انجام دے گا. تو کہنے کہ اس میں ایک بات ہے، اگر مرنے والے نے ہے نا کسی کو وصیت کر رکھی ہے کہ مجھے غسل و کفن تم دینا، ہے نا. آپ معصومین کی سیرت اٹھا کے دیکھیے تو اس میں یہ چیزیں مل جاتی تھیں. جناب فاطمہ کے حوالے سے مشہور ہیں، آپ نے سنا ہے ان شاء اللہ. تو جس کو وصیت کر دے مرنے والا، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ اولا ہے بقیہ دونوں، بلکہ چونکہ وصیت پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے تو بہرحال وہی سارے امور کو انجام دے گا. لیکن اگر وصیت نہ کرے، ان شاء اللہ وصیت نہ کرے، تو جو میراث میں اولا ہے وہ تجہیز و تکفین کے امور کو انجام دینے میں بھی اولا ہے. ان شاء اللہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی صرف میراث لینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے امور کو انجام دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ان شاء اللہ. سنیے، اذا اوصى المیت بتغسیلہ، اگر میت نے وصیت کر دی اپنے تغسیل کے حوالے، اپنے غسل کے حوالے سے کہ فلاں صاحب ہم کو کیا کریں گے، غسل دیں گے، او بسائر ما يتعلق به من التکفین والصلاة علیہ والدفن، ٹھیک ہے، الی شخص خاص، یا اس کے علاوہ غسل کے علاوہ جو اور باقی چیزیں ہیں، مثلا کیا ہے، کفن پہنانے کی وصیت، نماز پڑھنے کی وصیت، دفن کرنے کی وصیت. کس کو وصیت کرے؟ کسی خاص شخص کو. واضح ان شاء اللہ. ابھی ضروری نہیں ہو سکتا رشتہ دار میں، ہو سکتا ہے رشتہ دار میں نہ بھی ہو. واضح. فہو اولی بہ من غیرہ، تو حتیٰ کہ اس کا بیٹا، بڑا بیٹا موجود ہے، اس کے باوجود بھی جس کو وصیت کی ہے ہاں وہ اولا ہے اس کے علاوہ. چونکہ وصیت پر عمل کرنا بہرحال واجب. وما عدم الوصیہ، لیکن اگر مرنے والے نے کوئی وصیت نہیں کی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا حکم ہے؟ کون یہ ان سارے امور کو انجام دے گا؟ تو سنیے گا، فالزوج اولی بزوجتہ، تو پھر شوہر اگر مرنے والی خاتون ہے، بیوی ہے، تو بیوی کے سارے امور کو انجام دینے میں سب سے زیادہ جو سبقت رکھتا ہے کون ہے؟ شوہر ہے. واضح ان شاء اللہ. بلکہ بعض کتابوں میں تو کہا گیا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ بیوی کو شوہر ہی جو کیا ہے غسل و کفن دے. واضح. وفی غیر الزوجہ کان الاولی بمیراث المیت من الرجال اولی باحکامہ من النساء. واضح ان شاء اللہ. اور اگر زوجہ کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، وفی غیر الزوجہ، اگر مرنے والی عورت بیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کان الاولی بمیراث المیت، تو مرنے والے کی میراث میں مردوں میں جو زیادہ حقدار ہے وہی جو ہے کیا ہے، وہ کیا کرے گا، وہ ان امور کو انجام دے گا. واضح ان شاء اللہ. گرچہ عورتیں زیادہ قریب ہیں، مگر کہتے ہیں نا کہ ان سارے امور کو انجام دینے میں مردوں کو سبقت حاصل ہے. تو گرچہ عورت جو ہے وہ کیا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مرا اور اس کی ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک بھائی ہے. واضح ان شاء اللہ. تو بیٹی چونکہ خواتین کو ان امور سے دور رکھا گیا ہے، حالانکہ اس بھائی سے زیادہ قریب رشتے میں دیکھا جائے میراث کے حوالے سے تو بیٹی ہے، مگر چونکہ وہ خاتون ہے، نساء ہے، اس لیے اس کو دور رکھیں گے، اور بھائی جو کیا کریں ان سارے امور کو انجام دے گا. واضح ان شاء اللہ. وفی غیر الزوجہ، ہم نے کہا زوجہ کے حوالے سے یہ حکم کیا تھا کہ شوہر ان امور کو انجام دے، لیکن اگر مرنے والے زوجہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو زوجہ کے علاوہ میں کیا ہے، من کان اولا بمیراث المیت، مرنے والے کی میراث میں جو زیادہ حقدار ہوگا وہی جو ہے ان امور کو انجام دینے میں زیادہ حقدار ہے. اولا باحکامہ من النساء، البتہ یہ رجال میں، مرد میں ہے. وَإِذَا لَمْ يَكُنِ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ غَيْرُ الْإِمَامِ، اگر مرنے والا کوئی ایسا ہے کہ جس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی وارث نہیں ہے، لا وارث تھا، تو کہتے ہیں نا کہ ایک قانون ہے فقہ میں کہ الامام وارث لمن لا وارث له، کہ امام جو ہے وہ وارث ہوتا ہے سب سے آخر میں، سب سے، حتیٰ کہ ضامن جریرہ وغیرہ کو بھی کہا گیا ہے. ضامن جریرہ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟
ضامن جریرہ کہتے ہیں مثال طور پر اگر میں نے کوئی خطا کی، ٹھیک ہے، تو شریعت نے کہا کہ آپ جو کیا کریں اس کا، اگر مثال طور پر کسی کو میں نے کسی کی ناک کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا، اس کی دیت واجب ہے میرے پہ اور میرے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، بس انشاءاللہ آپ آئے کہا کہ چلیے آپ نے ہمیں پڑھایا ہے، ہم آپ کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، پریشان نہ ہوئیے، آپ نے جو گناہ کیا ہے اس کی دیت جو ہے وہ ہم دے دیں گے، بس انشاءاللہ۔ تو ضامن جریرہ۔ تو اب اگر انتقال ہو جائے تو جس نے ضمانت میری کی تھی، بس انشاءاللہ، کوئی اگر میرا وارث نہیں ہے تو جس نے میری ضمانت کی تھی وہ کیا ہوگا؟ وہ میرا وارث ہوگا۔ تو ضامن جریرہ بھی کیا ہے؟ امام سے آگے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا مرنے والا ہے کہ حتیٰ کہ ضامن جریرہ وغیرہ بھی اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس طور پہ بھی، تو اس صورت میں کیا کہتے ہیں؟ الامام وارث لمن لا وارث لہ۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرنے والا ایسا ہے کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہے سوائے امام کے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ فالاحوط ثبوت الولایۃ للحاکم الشرعی۔ تو اس صورت میں کیا ہے؟ ولایت کی ذمہ داری، اس کی ولایت کون کرے گا؟ حاکم شرعی کرے گا۔ وَلِعُدُولِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا لَمْ يَتَصِلْ۔ اچھا، اب کہہ رہے کہ حاکم شرع، تو بھیا یہ تو ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں، ہاں، نجف میں ہم نہیں رسائی ہے یا قم میں رسائی نہیں ہے، تو کیسے کیا کریں؟ تو کہہ رہے کہ اس کے بعد اگر میسر نہ ہو، اگر ممکن نہ ہو حاکم شرع تک رسائی، تو پھر کیا ہے؟ جو عادل مومنین ہیں، شیعہ مومنین ہیں، ان پہ ذمہ داری آئی کس چیز کی؟ میت کے تجہیز و تکفین کی، بس انشاءاللہ۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان کی میت کبھی لاوارث یوں ہی جو ہے وہ نہیں چھوڑی جا سکتی، اس پر غسل و کفن دینا بہرحال واجب ہوتا ہے۔ یہ بات واضح ہے؟ جی۔ اہم چیز یہ کہ عبارت واضح ہو۔ یجب تغسیل السقط و تحنیطہ و تکفینہ اذا تمت له 14۔ بہت اہم مسئلہ ہے، ہمیشہ اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا، یہ اکثر جو کہ اس سے سابقہ ہو جاتا ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اب آئیے غسل و کفن دینا ہے، تو یہ غسل و کفن یہ کتنی ایج تک سے دیں گے اور کتنے کو ان سے دور رکھا گیا ہے کہ ان کو غسل و کفن نہیں کیا جائے گا۔ سنیے، کہہ رہے غسل دینا واجب ہے، حتیٰ کہ ساقط اگر بچہ ہے، وہ بھی بچہ اگر ماں کے بطن سے ساقط ہو گیا، اگر وہ 4 مہینے کا ہے، 4 مہینے سے زیادہ کا ہو کے ساقط ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ ولوج روح کے داخل ہونے کی جو ایج ہوتی ہے وہ 4 مہینہ ہوتا ہے، 4 مہینے، اس لیے کہتے ہیں کہ 3 مہینے، یعنی جب وہ حمل ٹھہرتا ہے تو حمل ٹھہرنے کا جو 3 مہینہ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا خطرے والا ہوتا ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ احتمال پایا جاتا ہے کس بات کا؟ بچے کے ساقط ہونے کا۔ اس لیے ان دوران جو ہے کیا ڈاکٹرز وغیرہ زیادہ مطلب توصیہ کرتے ہیں، زیادہ جو کہتے ہیں کہ بیڈ ریسٹ ہو، آرام کرے خاتون تو بہتر ہے۔ لیکن 4تھے مہینے میں داخل ہونے کے بعد، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہنا جب روح داخل ہو جائے بچے میں، تو پھر اس کے بعد خاتون چاہے حرکت وغیرہ کر لے، چلے پھرے، ٹھیک ہے، کام وام کرے، تو کوئی حرج نہیں ہے، بس انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ 4 مہینے کا جب بچہ ہو جائے اور خدا نخواستہ کسی کا 4تھے مہینے میں یا 5ویں مہینے میں سقط ہو رہا ہے، بچہ ساقط ہو رہا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس بچے کو غسل دیا جائے گا۔ سنیے گا، یجب تغسیل السقط و تحنیطہ، بچے کو غسل دینا واجب ہے، اس طریقے سے اس کو حنوط کرنا واجب ہے، اس کو کفن دینا واجب ہے، کب؟ اذا تمت له 4 اشہر، جب اس کے 4 مہینے مکمل ہو جائیں۔ 4 مہینے کہاں پر؟ پیدا ہونے کے بعد نہیں، شکم مادر میں۔ ہاں البتہ ولا تجب الصلاۃ علیہ، اور یہ جب سب بچہ ساقط تو وہ اس کی پیدائش بھی ہوتی ہے، اس کی پیدائش بھی ہوتی ہے، وہ باقاعدہ گوشت کا لوتھڑا اتنا بڑا ہوتا ہے، یعنی آپ اتنا کہ ہتھیلی سے بھی چھوٹا ہوگا آپ کے، یہ میں نے دیکھا ہے، یہ ہتھیلی سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اور ولادت ہوتی ہے۔ ولا تجب الصلاۃ علیہ، ہاں جہاں تک نماز کی بات ہے تو نماز جو ہے کیا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن غسل دینا، کفن پہنانا، حنوط وغیرہ سب واجب۔ 4 مہینے کے بعد بغیر لوتھڑا نہیں رہتا ہے، 4 مہینے کے بعد جو مثلاً یعنی وہ شکل بن جاتی ہے، لیکن وہ کہ مطلب ناک وغیرہ، آنکھ وغیرہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی، مگر یہ کہ جیسے لگے گا کہ ہاں بچہ ہے، چہرہ ہے، اور وہ چھوٹا ہوگا، یہاں ہتھیلی سے بھی چھوٹا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو نماز واجب نہیں ہے، نماز کما انہا لا تستحب، بلکہ واجب تو چھوڑیے، مستحب بھی نہیں ہے نماز۔ نماز کب ہے؟ 3 سال کے بعد ہے۔ وَإِذَا لَمْ تُتِمُّ لَهُ 4 اشہر فَالْأَحْوَطُ أَنْ يَلُفَّ فِي خَرْقَةٍ وَيُدْفَنَ۔ لیکن کہہ رہے کہ چلیے 4 مہینے سے اگر کم میں مطلب ساقط ہوا ہے بچہ، تو اس وقت جو ہے دیے 4 مہینے، وہ پھر لوتھڑا ہوتا ہے بس گوشت کا جمع ہوا آپ کو، تو پھر وہ جب سقط ہوتا ہے اس دوران میں، تو بس یعنی بالکل جو کیا ہے جمع خون نکلتا ہے، ایسا لگے گوشت کا لوتھڑا نکل رہا ہے کٹ کے۔ تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں وہ جو اگر گوشت کا لوتھڑا نکلا تو اس کو کیا کریں گے؟ ایک کپڑے میں لپیٹ کے ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا، بس انشاءاللہ۔ یحرم النظر الی عورۃ المیت کما یحرم النظر الی عورۃ اخیہ ولکن الغسل لا یبطل بذلک۔ ہاں کہہ رہے کہ اگر جو شخص غسل دے رہا ہے
تو غسل دیتے وقت میت کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ حرام ہے. ان شاء اللہ. بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان غسل میت دے تو اس میں کیا ہے، اس کی شرمگاہ کے اوپر ایک کپڑا رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کپڑے کو ہٹایا نہ جائے حتیٰ کہ جب اس کو مطلب کروٹ بدلا جائے اس وقت بھی اس کپڑے کو نہیں ہٹایا جائے گا. وہ کپڑا پہنا جائے گا، اس کپڑے کے اوپر سے ہی پانی ڈالا جائے گا، یا پھر کپڑے کو ہٹا کر ایسے پانی ڈالے، لیکن نظر اس طرف نہیں ہونی چاہیے. حرام ہے. جس طریقے سے زندہ شخص کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے، اس طریقے سے مردہ کی بھی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے. وہ لیکن الغسل ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے، اگر کوئی غسل دینے والا شرمگاہ کی طرف نظر کر رہا ہے تو اس سے غسل باطل نہیں ہوتا. البتہ وہ حرام کام کر رہا ہے لیکن غسل باطل نہیں ہوتا. یعتبر فی غسل المیت ازالۃ النجاست عن بدنہ علی نحو قد مر فی غسل جنابہ. ہاں کہہ رہے کہ اگر میت کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، تو جس طریقے سے غسل جنابت میں ہم نے کہا تھا کہ اگر مجنب کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہے تو اس میں کیا کہا تھا ہم نے کہ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ جاتے ہی آپ غسل جنابت نہ شروع کر دیجئے، بلکہ پہلے آپ کیا کریں، اس نجاست کو زائل کیجئے، واضح انشاءاللہ، پھر اس کے بعد غسل جنابت کرنا ہے. اس طریقے سے یہاں پر بھی ہے، اگر میت کے جسم پر کوئی نجاست ہے تو پہلے نجاست کو زائل کرنا ہے، اس کے بعد اس کو غسل میت دینا ہے. والاولی تطہیر تمام البدن قبل ان یشرع فیہ فی الغسل. اور بلکہ احتیاط یہ ہے، اولا یہ ہے کہ میت کو جب غسل دیا ہو جائے تو غسل دینے سے پہلے اس کے تمام بدن کو کیا کیا جائے، پہلے دھو لیا جائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وَأَن يُوضَعَ مُسْتَقْبِلًا كَالْمُحْتَضَرِ، اور پھر اس کو لٹایا جائے کیسے، جس طریقے سے محتضر کو روبہ قبلہ لٹایا جاتا تھا اس طریقے سے غسل لیتے وقت بھی میت کو روبہ قبلہ لٹایا جائے گا. اس طریقے سے اگر وہ بیٹھے تو اس کا رخ جو کیا ہے، قبلہ کی طرف. جب غسل دے گئے تو قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. جی. اگر کیا بیٹا ماں کو دے سکتا ہے غسل؟ دے سکتا ہے، مگر وہی ہے کہ کیا کہتے ہیں، بڑا بیٹا تو دے سکتا ہے کپڑے کے اوپر سے. محرم کو دے سکتا ہے غسل، مگر کپڑے کے اوپر سے. ابھی آنے والی بات ان مقامات پہ ہاتھ وات نہیں لگا. نہیں، ابھی آنے والی بات اس میں. یعتبر فی من یباشر غسل المیت، سنیے گا ابھی وہی سے مسئلے آنے والے ہیں. کہ یعتبر فی من یباشر غسل المیت البلوغ علی الحبۃ وجوباً. وہ شخص، اب سنیے، اب جو مغتسل ہے، ٹھیک ہے، جو غسل دینے والا ہے، اس کے کیا شرائط ہیں. کہہ رہے کہ جو شخص مباشرتاً غسل میت دے رہا ہے اس کے لیے واجب ہے البلوغ. دیکھیے مباشرتاً کیوں کہا، اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ، وہ ایک بچہ ہی ہے، بالغ نہیں ہے، مگر کیا ہے وہ پانی اٹھا کر دے رہا ہے، واضح انشاءاللہ آپ کی مدد کر رہا ہے، تو اس کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جو مباشرتاً غسل کے کوئی افعال کو انجام دے رہا ہے اس کے لیے کیا ہے، یہ شرائط ہیں کیا، کہ وہ بالغ ہو، احتیاط واجب پینا پر، اور عاقل ہو، مومن نشیہ ہو، وَأَن يَكُونَ مُمَاثِلًا لِلْمَيِّتِ فِي الذُّكُورِ وَالْأُنْثَىٰ. اس طریقے سے میت کے مماثل ہو، یعنی کیا مطلب، اگر میت مرد کی ہے تو غسل دینے والا بھی مرد ہو، اگر میت عورت کی ہے، خاتون کی ہے، تو غسل دینے والی بھی خاتون ہو، حاضر انشاءاللہ. وَيُسْتَثْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ مَوَارِدُ. لیکن اس حکم سے سنیے گا، یہ جو ہم نے حکم کیا ہے، بات آ گئی آپ کی، یہ جو ہم نے حکم لگایا کہ مماثلت شرط ہے غسل دینے میں، اس حکم سے کیا ہے، مستثنیٰ ہے الزوج والزوجہ. ٹھیک ہے، میاں بیوی چاہیں تو ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. اگر شوہر کی میت ہے تو زوجہ چاہے تو غسل دے سکتی ہے، اور اگر زوجہ کی میت ہے تو شوہر چاہے تو غسل دے سکتا ہے، بلکہ اولا ہے، بہتر ہے. فَيَجُوزُ لِكُلِّ مِنْهُمَا تَغْسِيلُ الْآخَرِ اختیارًا. سنیے گا، اختیاری صورت میں، یعنی کیا مطلب، یعنی غسل دینے والی خاتون موجود ہے مگر پھر بھی شوہر چاہے تو کہے کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں خود اپنی بیوی کو غسل دوں، تو اختیاری صورت میں دے سکتا ہے، اضطراری صورت نہیں. وَالْأَحْوَطُ لَهُ أَن يَكُونَ التَّغْسِيلُ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ. دیکھیے، اور احتیاط یہ ہے کہ حتیٰ کہ آپ بیوی کو ہوا آپ کے لیے دیکھنا جائز، سب کچھ صحیح ہے، اس کے باوجود بھی آپ کے لیے کیا ہے، احتیاط یہ ہے کہ من وراء الثیاب غسل دیا جائے، حاضر انشاءاللہ، ہاں، یعنی کپڑے کے اوپر سے. اسی طریقے سے سنیے گا، الطفل الذی لم یزد سنہ علی 3 سنین، لم یزد سنہ علی 3 سنین. اس طریقے سے یہ جو مماثلت کی شرط تھی، یہ کیا ہے، مستثنیٰ ہے کس سے، وہ بچہ کہ جس کی عمر 3 سال سے زیادہ نہیں ہے، 3 سال سے کم ہے. تو اس صورت میں کیا ہے، اگر مرد چاہے تو 3 سال سے کم کی بچی کو غسل دے سکتا ہے، اور خاتون چاہے تو 3 سال سے کم کے بچے کو غسل دے سکتی ہے. فَيَجُوزُ تَغْسِيلُهُ مِنْ غَيْرِ الْمُمَاثِلِ. اگر بچہ یا بچی 3 سال سے کم ہے تو جو غیر مماثل ہیں وہ اس کو غسل دے سکتے ہیں. سنیے، فَلِلرَّجُلِ أَن يُغَسِّلَ ابْنَتَهُ 3 سنين ومن دونها. ٹھیک ہے، تو مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی
3 سالہ یا اس سے کم کی بچی کو کیا کرے غسل دے سکتا ہے. اس طریقے سے کما یجوز للمرأة ان تغسل ابنه 3 سنین ومن دونه، اس طریقے سے خاتون کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے 3 سال یا 3 سال سے کم کے بچے کو غسل دے سکتے ہیں. یعنی مماثلت یہاں کے مخالفت ہو گئی. مرنے والا بچہ ہے اور غسل دینے والی عورت ہے، لیکن یہاں بچوں کے 3 سال سے کم ہے، لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے. 3 سال بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ آپ کا جواب المحرم. اس طریقے سے مستثنا اس باب سے کیا ہے، اگر محرم ہے ایک دوسرے کے تو محرم چاہیں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. فیجوز له ان يغسل محرمه غیر المماثل والاحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب. ٹھیک ہے، محرم چاہیں تو ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ محرم کون سے محرم؟ غیر مماثل. جیسا کہا میں، بیٹا ہے ماں کو غسل دے رہا ہے، بھائی دے سکتا ہے بہن. ہاں بھائی ہے بہن کو غسل دے رہا ہے، لیکن اس میں احتیاط ہے. جبکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ محرم جو ایک دوسرے کو غیر مماثل میں غسل دے رہے ہیں، یہ اس احتیاط واجب بنا پر فقد المماثل. جب کیا ہے بہن کو غسل بھائی دے سکتا ہے، مگر کب؟ کہ جب کوئی خاتون غسل دینے والی نہ ہو، احتیاط واجب کی بنا پر. حاضر اور من وراء الثياب، اور اگر غسل دے بھی رہا ہے تو پھر کیا ہے، کپڑے کے اوپر سے دینا ہوگا. واضح انشاءاللہ. بیٹا ماں کو غسل لیکن کپڑے کے اوپر سے دے سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. اذا غسل المسلم غیر الاثنی عشری من يوافقه في المذهب على مذهبه سقط الوجوب عن المؤمنین. ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی میت، اگر کوئی مسلمان جو کہ کیا ہے، اگر کوئی مسلمان غسل دے رہا ہے کس کو؟ ایسے مسلمان کو کہ جو شیعہ اثنا عشری نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثلا کیا ہے، سنی کو غسل دے رہا ہے. اچھا، اور وہ کیا ہے، وہ دونوں مذہب کے اعتبار سے دونوں موافق ہیں. یعنی غسل دینے والا بھی سنی ہے اور جس کو غسل دیا جا رہا ہے وہ بھی سنی ہے. تو کیا ہوگا کہ سقط الوجوب عن المؤمنین. تو جو شیعہ لوگ ہیں ان سے وجوب ساقط ہے. چونکہ دیکھیں اوپر میں کیا کہا تھا، مسلمان کی غسل و کفن دینا یہ سب کے اوپر واجب ہے. بس انشاءاللہ. وَإِذَا غَسَلَهُ اثْنَيْ عَشَرِيٌّ وَجَبَ عَلَيْهِ أَن يُغَسِّلَهُ عَلَى طَرِيقَةِ الاثْنَى عَشَرِيَّةِ فِي غَيْرِ مَوَارِدِ التَّقِيَّةِ. لیکن اگر کسی سنی کو، سنیے گا، اگر کسی سنی کی میت کو کوئی شیعہ غسل دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کس طریقے سے دے گا؟ کہہ رہے کہ شیعہ کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے دے گا اگر موارد تقیہ نہ ہو. لیکن اگر موارد تقیہ ہے تو پھر کیا ہے، پھر سنی کا جو طریقہ ہے اسی طریقے پہ غسل دے گا. موارد تقیہ کرنا ہے اس کو. ہاں، اگر تقیہ کرنا یعنی وہ یہ ہاں درمیان میں اس کی جان کا خطرہ ہے، اگر پتہ چل جائے تو پھر کیا کرے گا؟ جیسے وہ سنی تھا مرنے والا، اس کو سنی کے طریقے سے غسل دے دیا جائے گا. بات انشاءاللہ. اذا لم یوجد مسلم اثنا عشری مماثل للمیت. ٹھیک ہے، اگر کوئی مسلمان شیعہ اثنا عشری کیا ہو، میت کے مماثل موجود نہ ہو، او احد محارمہ، یا پھر کیا ہے، کوئی کسی شیعہ کی میت ہے اور کوئی شیعہ جو کیا غسل دینے والا نہیں ہے مرد. واضح انشاءاللہ. او مماثل او احد محارم، یا پھر نہیں، چلیے کوئی شیعہ نہیں ہے اور اس کے محرم میں بھی، تو پھر نوبت کس کی آتی ہے؟ کوئی محرم ہے تو محرم دے دے، محرم شیعہ ہے تو غسل دے دے. محرم بھی نہیں ہے کوئی تو کیا ہوگا کہ جاز ان یغسلہ المسلم المماثل غیر الاثنی عشری. تو اس صورت میں کوئی ایسا مماثل پہ غور کیجیے گا، کوئی ایسا مماثل کہ جو اثنا عشری نہیں ہے یعنی سنی ہے، وہ چاہے تو شیعہ کو غسل دے سکتا ہے. بات واضح بھی نہیں ہوئی. مرنے والا شیعہ ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا وظیفہ کیا ہے کہ شیعہ کو شیعہ ہی غسل دے، اور وہ کون ہو؟ مرد ہو. اگر مرد کی میت ہے تو مماثل ہو، مماثل نہیں، مرد ہے تو مرد، عورت ہے تو عورت. اب سنیے، کہہ رہے ہیں کہ مرنے والا شیعہ ہے، مرد ہے، اور غسل دینے والا کوئی مرد نہیں ہے، مماثل نہیں ہے. تو اس کون ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں عورتوں میں محرم ہے، یعنی بہن ہے اس کی، وضع ان شاء اللہ اس کی ماں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا وظیفہ ہے کہ وہ اس کو غسل دے، یعنی سنی نہ دے. سنی مماثل موجود ہے لیکن سنی پہ نوبت نہیں آئے گی. لیکن اگر محرم میں بھی کوئی موجود نہیں ہے تو اس صورت میں کوئی سنی چاہے، بلکہ چاہے نہیں، سنی کا وظیفہ ہے کہ وہ کیا کریں، غسل دے سکتے ہیں شیعہ کو. بات انشاءاللہ. اس میں بھی کیا مماثل. وَإِن لَّمْ يُوجَدْ هَٰذَا أَيْضًا. اب سنیے، مرنے والا شیعہ ہے، ٹھیک ہے، غسل دینے کے لیے نہ کوئی شیعہ مرد موجود ہے، نہ کوئی محرم موجود ہے، اور نہ کوئی مسلمان سنی موجود ہے. تو اس صورت میں کیا ہے، کریں جاز ان یغسلہ الکافر الکتابی المماثل. تو جائز ہے کہ کوئی کافر کتابی، یعنی کوئی
عیسائی یا یہودی، البتہ کون مماثل ہو، جو کہ مرنے والے کے مماثل ہو، مرد ہے تو مرد، عورت ہے تو عورت، وہ کیا ہے تو اس کو غسل دے سکتی ہے. فاضح انشاء اللہ. یعنی کیا مطلب بِأَن يَأْمُرُهُ الْمُسْلِمُ بِالِاغْتِسَالِ أَوَّلًا، ٹھیک ہے، وَبِتَغْسِيلِ الْمَيِّتِ ثَانِيًا وَإِن لَّمْ يُوجَدْ الْكِتَابِ أَيْضًا سَقَطَ وُجُوبُ الْغُسْلِ وَدَفْنًا بِلَا غُسْلٍ. ٹھیک ہے، بِأَن يَأْمُرُهُ الْمُسْلِمُ بِالِاغْتِسَالِ أَوَّلًا وَبِتَغْسِيلِ الْمَيِّتِ ثَانِيًا. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب کہ کوئی مسلمان اس کو حکم کرے گا، اس کافر کتابی کو، کہ تم کیا کرو، میت کو غسل دے دو. ٹھیک ہے، وَبِتَغْسِيلِ الْمَيِّتِ ثَانِيًا، اور پھر اس کو کیا ہے غسل میت کرنے کو حکم دیا جائے گا. پہلا غسل کون سا ہو؟ غسل میت میں پہلا غسل جاز ان يغسل الكافر الكتابي المماثل بأن يأمره المسلم بالاغتسال اولا وبتغسيل الميت ثانيا. یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہا جائے گا اس کو کہ پہلے تم غسل کر لو. کس کو؟ اس کافر کتابی کو. کوئی مسلمان کہے کہ تم اس کو کیا کرو، غسل کر لو، پہلے خود غسل کر لو. وبتغسيل الميت ثانيا، پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کو کہا جائے کہ میت کو تم غسل دو. واضح انشاءاللہ کافر کتابی کو. وَإِن لَّمْ يُوجَدْ، چونکہ وہاں پہ بعض علماء کے نزدیک کافر کتابی بھی جو کیا ہیں نجس ہیں، بعض کے نزدیک. وَإِن لَّمْ يُوجَدْ الْكِتَابِ أَيْضًا، اب سنیے، نہ جو مرا ہے شیعہ، نہ کوئی شیعہ مماثل موجود ہے، نہ محرم موجود ہے، نہ مسنی موجود ہے، نہ کافر کتابی موجود ہے، کوئی موجود نہیں ہے. بلکہ کون موجود ہے؟ فرض کر لیجیے کافر حربی موجود ہے. ٹھیک ہے، ہاں مثلا، تو کیا ہوگا، کہ سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل. تو اس صورت میں ایسا نہیں ہے کہ ہندو چاہے تو اس کو غسل دے دے، کافر حربی چاہے تو غسل دے، بلکہ کیا ہے، بلکہ غسل اس پر اس مسلمان سے ساقط، شیعہ سے ساقط ہو جائے گا، ودفن بلا غسل، اور اس کو بنا غسل کے دفن کر دیا جائے گا. واضح انشاءاللہ. تو اگر اس میں کہ کتابی کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں تو جسے عیسائی ہو تو مشرک ہوتے، کافر نہیں ہوتے. نہیں، کافر وہ سمجھ لیجیے بہت سے موارد میں وہ جمع بھی تو ہوتے ہیں. یعنی آپ جو مشرک ہے وہ کافر بھی ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا تو انکار کر ہی رہا ہے، وحدانیت کا انکار کر رہا ہے. وہ ایک کی جگہ چلیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.